سورہ والضحیٰ کا مختصر تعارف۔ والضحیٰ دن کے اس حصے کو کہتے ہیں جب بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے اور اس تپش کی وجہ سے ریت گرم ہو جاتی ہے۔ اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو چاشت کی نماز کہا جاتا ہے۔ یہ سورت ایک مکی سورت ہے اور قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں یہ 93 نمبر پر آتی ہے اور اس میں 11 آیات ہیں۔ سورہ والضحیٰ کا شان نزول۔ بعض روایات کے مطابق نزول وحی میں ایک مختصر عرصے کے وقفے کے بعد یہ سورت نازل ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عرصے کے دوران بے چینی سے وحی کا انتظار تھا، کیونکہ دشمنوں نے بدگمانی شروع کر دی تھی اور طرح طرح کی باتیں پھیلانا شروع کر دی تھی۔ تو پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ نازل فرما کر ان دشمنوں کے طعنوں کا جواب دیا۔ سورہ والضحیٰ کا مختصر خلاصہ۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کی قسمیں، ایک دوپہر کی اور ایک رات کی کھا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور اس صورت میں یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنے کی بھی تلقین کی گئی ہے اور ساحل اور محتاج لوگوں سے بھی اچھا برتاؤ کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بجا لانے اور غرور اور تکبر سے دور رہنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والضحیٰ، آفتاب کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ ولسوف یعطیک ربک فترضی، اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ الم یجدک یتیما فآوی، بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی۔ ووجدک ضالا فہدی، اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا۔ ووجدک عائلا فأغنی، اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ فأما الیتیم فلا تقہر، تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا۔ وأما السائل فلا تنہر، اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا۔ وأما بنعمت ربک فحدث، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔